میں جب بغداد شریف پڑھتا تھا تو وہاں پر شیخ جلال حنفی ان کا کالم چھپتا تھا ہفتہ وار، رؤوس اقلام اسبوعیہ کے نام سے۔ تو وہاں پر کسی نے یہ اعتراض کیا جس کا انہوں نے جواب لکھا، کیونکہ وہاں بھی ساری مساجد میں اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا تھا، اذان کے بعد بھی درود پڑھا جاتا تھا۔ تو کسی نے یہ لکھ بھیجا کہ یہ اذان سے پہلے اور اذان سے بعد جو لوگ درود پڑھتے ہیں یہ اللہ کے مطلق حکم کو مقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ اذان سے پہلے پڑھو یا بعد پڑھو، اور یہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اور اذان سے بعد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ تقیید کر دی ہے، مطلق حکم کو مقید کر دیا ہے۔ تو شیخ جلال حنفی نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ یہ جو اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھتے ہیں یہ مطلق کو مقید نہیں کر رہے، بلکہ اعتراض کرنے والا مطلق کو مقید کر رہا ہے۔ یعنی اذان سے پہلے اور بعد میں پڑھنے والے تب مطلق کو مقید کر رہے ہوں گے کہ جب ان کے نزدیک صرف انہی مواقع پر جائز ہو، باقی جائز نہ ہو، کہ وہ صرف اذان سے پہلے ہی جائز سمجھتے ہوں یا اذان کے بعد ہی جائز سمجھتے ہوں، تو پھر تو ان پہ لازم آئے گا کہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا ہے، جبکہ ان کے نزدیک تو اس کے علاوہ بھی ہر گھڑی ہر لمحے جائز ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو معترض ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ جب رب نے ہر وقت اجازت دی ہے تو یہ کیوں اعتراض کرتا ہے کہ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اور اذان کے بعد کیوں پڑھتے ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اچھی طرح اس کا رد کیا، اور ہمارے ماحول کے اندر بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ علی الاطلاق احکام ہیں، اور اگر بغض نبی نہ ہو تو مسئلہ سمجھنے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں۔ یعنی جس طرح درود و سلام ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ 1 بجے پڑھنے کی دلیل کیا ہے، بسم اللہ 1 بجے پڑھنے کی کیا آیت ہے، 2 بجے بسم اللہ پڑھنے کی کیا آیت ہے، 4 بجے اگر بسم اللہ پڑھنا ہو تو کیا آیت ہے، آیت ہم نہیں دکھا سکتے علیحدہ علیحدہ ہر منٹ کی کہ یہ 2:30 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ 2:45 بجے کی بسم اللہ کی دلیل ہے، یہ آیت ہم نہیں دکھا سکتے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی یہ اپنی طرف سے تقیید کرتے ہیں تو غیر مسلم کہے کہ آیات نہیں تو پھر اپنے رسول علیہ السلام کی حدیث دکھا دو، حدیث نہیں تو خلفائے راشدین کا قول دکھا دو، خلفائے راشدین کا قول نہیں تو صحابہ کا، باقی صحابہ کا قول دکھا دو۔ اور پھر یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نصف النہار کا ٹائم ہے یہ تو روزانہ ان پہ گزرتا تھا، اگر جائز ہے تو کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو پھر روایت کیوں نہیں ہے؟ اب جتنے ان لوگوں نے عوام میں الجھنیں پیدا کی ہوئی ہیں وہ ساری اعتراض اگر غیر مسلموں کی طرف سے بسم اللہ کے لحاظ سے ان وہابیوں دیوبندیوں پہ کیے جائیں تو اپنے دین پر جو ان کا بنایا ہوا ہے، اپنے مسلک اور طریقے پر قائم رہ کر یہ بسم اللہ کے جواز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم کے سوال کے جواب میں، یا غیر مسلم نہیں مسلمان ہی پوچھتا ہے کہ بسم اللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، تو 12 بجے بسم اللہ کے لحاظ سے مجھے کوئی آیت بتاؤ کہ جس میں حکم ہو کہ 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو، تو کوئی آیت نہیں بتا سکتے، کوئی حدیث نہیں بتا سکتے، خلفائے راشدین کا قول نہیں بتا سکتے، صحابہ کا کوئی فتویٰ نہیں بتا سکتے، اور جائز بھی سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ 1 بجے پڑھے گا تو وہ بدعت کر رہا ہے، یا یہ کہ ایک دن تو پڑھ لے دوسرے دن نہ پڑھے، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ تو یعنی انہوں نے جو جس رستے پہ عوام کو ڈالا ہوا ہے وہ رستہ بند گلی کا رستہ ہے۔ اگر وہی لوگ جس میرٹ اور جس طریقے پر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں اگر ان کے عوام انہی سے سوال شروع کر دیں تو وہ اس پہ پورے نہیں اتر پائیں گے بسم اللہ کے لحاظ سے بھی۔ حالانکہ بسم اللہ تو بسم اللہ ہے، اور اس میں کتنی برکت ہے، کتنا جواب اس کے اندر فضائل ہیں، وہاں یہ کہنا پڑے گا فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کا نام لو، اس میں 10 بجے لو، 2 بجے لو، 12 بجے لو، جس طرح لو، یہ سارا۔ پھر یہ کہ کھڑے ہو کے نام لیں، بیٹھ کے نام لیں، چلتے ہوئے نام لیں، دکان میں نام لیں، گھر میں نام لیں،
مسجد میں بسم اللہ پڑھیں، آگے کوئی چیز کھانے والی پڑی ہو یا کتابیں پڑی ہوں، دائیں طرف کیا ہو، بائیں طرف کیا ہو، اوپر کیا ہو، بسم اللہ پڑھنے والے کا چہرہ کس طرف ہو، یہ ایک ایک قید کے ساتھ اگر ان سے سوال کیا جائے گا تو بسم اللہ کے جواز کی دلیل اپنے طریقے پر نہیں دے پائیں گے۔ اگر دیں گے تو انہیں پہلے ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اہل سنت و جماعت کا۔ تو اس بنیاد پر ان کے جو عوام ہیں بھولے بھٹکے، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر بخل کیوں ہے، کنجوسی کیوں ہے، ان کو کس چیز کا، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بل آتا ہے کہ اب حضرت اسماء جو ہیں وہ گزرتی ہیں ہجون سے تو پھر بھی درود پڑھ لیتی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے گزرے ہو تو درود کیوں پڑھا، بلکہ باقاعدہ اب جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اس میں یہ لکھا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گنبد خضرا کو دیکھ کر جو درود پڑھتا ہے ناجائز کرتا ہے، جو مواجہ شریف پر درود پڑھنے کے لیے ہر نماز کے بعد جاتا ہے ناجائز کرتا ہے۔ یعنی انہیں کس چیز کا بل آ رہا ہے؟ ادھر تو معمول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں دور، کہیں جب سرکار کے قدم لگے وہاں سے گزرنے پر بھی یاد آنے پر درود شریف پڑھو، سرکار کا کوئی بھی نام لے رہا ہو اذان میں یا علیحدہ تو درود شریف پڑھو، یا کوئی نہ لے رہا ہو خود اپنے دین اور ایمان کو یاد کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا تھا، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یعنی سرکار ہی کی وجہ سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ کیوں پڑھ رہے ہو، کتنا پڑھ رہے ہو، یوں کیوں کر رہے ہو، اس طرح کیوں کر رہے ہو، منہ اس طرف کیوں کر رکھا ہے۔ یہ یعنی ساری جو تقیید ان کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ کے قرآن سے بھی تصادم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی تصادم ہے، اور عملاً یہ بات چل ہی نہیں سکتی۔ دیگر مواقع کے لحاظ سے بھی جو دیگر اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے جن کو یہ جائز سمجھتے ہیں، ان کے لحاظ سے بھی یہ پورا نہیں اتر سکتے اپنے اس قانون کے لحاظ سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت جو ہیں 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے عوام بھی وہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ دل رکھتے ہیں، وہ طبیعت رکھتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا تسلسل صفہ کے ساتھ قائم ہے، اور 14 صدیوں میں جو دین زندہ رہا اور جس کے نمائندے 14 صدیوں میں سواد اعظم رہے، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت آج بھی اسی صورتحال میں ہیں۔